السلام علیکم۔ خوشی میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 12 کروڑ 10 لاکھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 5.8% خواتین اور 9.5% مرد ہر سال ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈپریشن دمہ، شوگر، حتیٰ کہ دل کے امراض سے بھی زیادہ مفلوج کر دینے والی بیماری ہے۔ ڈپریشن میں فرد شدید اداسی اور افسردگی محسوس کرتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، فرد بے بس اور مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کچھ اچھا نہیں لگتا، زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بغیر وجہ کے آنسو آ جاتے ہیں، بیرونی دنیا سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، فرد تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کی نیند، بھوک ختم ہو جاتی ہے، فرد محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی بھی کام کرنے کی طاقت نہیں، معمولی کام میں بھی بوجھ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ منہ دھونا، شیو کرنا اور کپڑے بدلنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ شدید ڈپریشن میں خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں۔ امریکہ میں ڈپریشن کے 20% مریض خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں نصف کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو خودکشی کے خیالات تو آتے ہیں، مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے خودکشی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کے بعد معافی مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، لہٰذا مریض خود حرام موت نہیں مرنا چاہتا، جس کی وجہ سے اس کی آخرت کی زندگی جہنم میں گزرے گی۔ مسلمان مریض دنیا کی چند دن کی اذیت کو آخرت کے دائمی عذاب پر ترجیح دیتا ہے۔ اب ڈپریشن کے خاتمے کے لیے کچھ تجاویزات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ نمبر 1، اپنے ذہن اور جسم کو فعال رکھیں، خصوصاً اپنے جسم کو متحرک رکھیں۔ اس کے لیے ورزش کریں، پسندیدہ کھیل کھیلیں۔ ورزش روزانہ کم از کم 20 منٹ کے لیے کی جائے۔ ورزش سے انسان کے جسم سے ایک کیمیائی مادہ نکلتا ہے جو انسان کو سکون اور خوشی دیتا ہے۔ جسم کو متحرک رکھنا ڈپریشن کے لیے بہت مفید ہے۔ چنانچہ ہر روز گھر سے باہر نکلیں، گھومیں پھریں، ورزش اور سیر کریں۔ دوڑنا، سائیکل چلانا، تیز چلنا اور تیراکی وغیرہ بے حد مفید ہے۔ اپنی پسندیدہ اور خوشگوار سرگرمیوں میں بھی ضرور حصہ لیں، خصوصاً ایسی سرگرمیاں جس سے آپ ڈپریشن سے پہلے لطف اندوز ہوتے تھے، مثلاً ٹی وی دیکھنا، مطالعہ کرنا، چہل قدمی کرنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چائے پینا، کھانا کھانا، کسی پسندیدہ جگہ مثلاً باغ، پارک یا کسی پہاڑی علاقے کی سیر کرنا وغیرہ۔ پسندیدہ سرگرمیوں سے فرد کے جسم سے تناؤ اور ذہنی دباؤ خارج ہو جاتا ہے، جس سے ڈپریشن ایک دم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے کسی پیارے کی موت نے آپ کو دکھ اور غم میں مبتلا کر دیا ہے تو اس دکھ اور غم کا اظہار کریں اور اس کی باتیں کریں۔ رونا چاہیں تو خوب روئیں، داڑیں مارنا چاہیں تو خوب داڑیں مار مار کے روئیں۔ اگر لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہتے تو علیحدگی میں روئیں، سجدے میں روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روئیں، دعا میں روئیں، کیونکہ غم اور دکھ کے اظہار اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غم اور دکھ میں کمی آ جاتی ہے، نتیجتاً ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ خود ترسی سے بچیں، اس کے لیے لوگوں کی نامعقول باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں، پرواہ نہ کریں، ان کو نظر انداز کر دیں، اپنے آپ کو پسند کریں، اس فکرے کو بار بار دہرائیں، میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، میں منفرد ہوں۔ دوسروں کی مدد کریں، خصوصاً دوسروں کے ڈپریشن کو دور کرنے میں بھی ان کی مدد کریں۔ اپنے پسندیدہ اور خوشگوار سرگرمیوں میں حصہ لیں، خصوصاً ایسی سرگرمیوں سے جسے آپ ڈپریشن سے پہلے لطف اندوز ہوتے تھے۔
ڈپریشن میں عموماً فرد کی سوچیں منفی ہو جاتی ہیں۔ ہماری سوچیں ہمارے موڈ کو متاثر کرتی ہیں، لہٰذا اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا محسوس کریں گے۔ منفی سوچ آتے ہی دل میں کہیں سٹاپ سٹاپ سٹاپ، اور پھر متبادل مثبت سوچ ذہن میں لائیں۔ مشق جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ کی سوچیں مثبت ہو جائیں۔ جب آپ اداس ہوں یا افسردہ ہوں یا پریشان ہوں تو کوشش کریں کہ آپ تنہا نہ ہوں۔ کسی دوست کو فون کر لیں، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں، اس سے آپ کی افسردگی اور اداسی میں یقیناً کمی آئے گی۔ دوست سے کھل کر بات کریں۔ تنہائی آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اور خوشی اور مسرت کو تباہ کر دیتی ہے، لہٰذا جب اداس ہوں تو بیکار نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو غمزدہ اور دکھی محسوس کریں گے تو آپ حقیقی مسکراہٹ لبوں پہ کیسے لا سکتے ہیں اور کیسے کہکے لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کہکے لگانے کی کوشش کریں۔ آپ کافی بہتر محسوس کریں گے۔ مسکراہٹ ایک خاص قسم کا کیمیائی مادہ ذہن میں خارج کرتی ہے جو موڈ کو خوشگوار کرتا ہے، لہٰذا اپنے دن کا آغاز مزاحیہ مطالعہ، مزاحیہ ٹی وی پروگرام اور کارٹون وغیرہ کو دیکھنے سے کریں۔ کام کرتے ہوئے مسکرائیں۔ جب دفتر میں داخل ہوں تو چہرے پہ مسکراہٹ ضرور لائیں، یا صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ گھر میں بند ہو کر نہ بیٹھیں، باہر نکلیں، واک کریں یا لمبی ڈرائیو کریں۔ اپنے کمرے کو خوشبو سے بھر دیں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ کھلی فضا، سردیوں میں دھوپ اور خوبصورت جگہ واک کریں۔ اپنی پریشانی اپنے دوستوں کو شیئر کریں، دوستوں کو بتانے سے بھی سکون ملے گا۔ ماضی کے خوشگوار اور کامیاب واقعات کو بار بار ذہن میں لائیں اور تصور کریں۔ روزانہ شیو کریں، ہاتھ بنائیں اور صاف ستھرا لباس پہننے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو مراقبہ بھی کریں۔ معمولی قسم کا ڈپریشن ان مشقوں سے ضرور ختم ہو جائے گا۔ اگر ختم نہ ہو تو کسی ماہر نفسیات سے ضرور ملیں جو نفسیاتی علاج کے مختلف طریقے کا ماہر ہو۔ وہ ڈپریشن کی وجہ معلوم کر کے آپ کے دماغ سے اس کی وجہ کو نکال دے گا اور آپ ہمیشہ خوش و خرم ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ایسا طریقہ ہے جس سے ہر مسلمان کو سکون ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد، کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتے ہیں۔